کہتے ہیں توجہ اتحادی بڑی اعلیٰ درجے کی توجہ ہے۔ حضرت خواجہ باقی باللہ رحمت اللہ تعالی علیہ آپ کی خانقاہ اور درگاہ پر رات کے وقت کافی وقت گزر چکا تھا، کوئی مہمان آ گئے تو آپ نے خادم سے کہا کہ بھائی جلدی سے ان کے لیے کھانا لے آؤ۔ کہا حضرت لنگر خانے میں تو سب کچھ ختم ہو گیا، اب ہر چیز کلوز کر دی گئی ہے، کام بند کر دیا گیا ہے۔ تو فرمایا جاؤ بازار میں کسی ہوٹل سے نان بائی سے روٹیاں لے آؤ۔ اب وہ گیا اور نان بائی کہ ہوٹل پہ جا کے اس سے روٹیاں لگوانے کے لیے جب عرض کیا، اس نے کہا کہ بھئی روٹیاں لگا دیتا ہوں مگر میری ایک شرط ہے، میں اس کی بھاری قیمت لوں گا، پھر روٹیاں لگاؤں گا۔ اس نے کہا کیا قیمت لوگ؟ اس نے کہا یہ میں خود باقی باللہ سے کہوں گا کہ روٹیاں لگانے کی اجرت کیا لوں گا۔ روٹیاں لگائیں اور لے کر کے آیا۔ اس نے کہا کہ روٹیاں تو میں لگا لے آیا ہوں مگر میری ایک شرط ہے، اس کی اجرت دیجئے مجھے۔ فرمایا مانگ کیا مانگتا ہے؟ کہا مجھے باقی باللہ بنا دیں، جیسے آپ ہیں ایسے مجھے بنا دیں۔ حضرت خواجہ باقی باللہ رحمت اللہ تعالی علیہ نے آپ نے اشارتاً کنایتاً سمجھایا کہ یہ اس بات سے رک جائے، وہ باقی باللہ بننا کوئی آسان ہے؟ اس نے کہا نہیں، میں روٹیاں اس شرط پہ دوں گا کہ مجھے باقی باللہ بنا دیں۔ اب آپ نے اس کو بلایا اور حجرے میں تشریف لے گئے، اور توجہ اتحادی جو روحانی ایک کیفیت کا نام ہے، ایک ٹرم ہے روحانیت کی، توجہ اتحادی جب ڈالی تو حضرت خواجہ باقی باللہ توجہ کو اپنے کمال تک پہنچایا۔ نان بائی اور خواجہ باقی باللہ جب کمرے کے دروازے سے باہر نکلے تو لوگوں نے دیکھا کہ اب نان بائی نہ تھا، اس کی شکل، اس کی آنکھیں، اس کا چہرہ بعین ہی باقی باللہ کی طرح ہو گیا۔ کرتا ہوں سمجھانے کے لیے، جب توجہ اتحادی شیخ اپنے مرید کے قلب پر ڈالتا ہے، اس کے ظاہر اور باطن کو شیخ کے ظاہر و باطن سے متحد کر دیتا ہے۔ جیسے شیخ کا باطن ہوتا ہے مرید کا باطن ہوتا ہے، جیسے شیخ کا ظاہر ہوتا ہے مرید کا ظاہر ہوتا ہے۔ یہ کسی نقشبندی پیشوا سے پوچھنا کہ توجہ او پیشوا، او حقیقی پھر پوچھنا کہ حضرت توجہ اتحادی کیا ہوتی ہے؟ ہر مرید اس کتاب نہیں لا سکتا۔ دیکھیے ادھر توجہ اتحادی ڈالی، لوگوں کے لیے جان پہچان مشکل ہو گئی کہ ان دونوں میں سے باقی باللہ کون ہے۔ ظاہر اور باطن متحد ہو گیا باقی باللہ کے ساتھ۔ اور جب اللہ اکبر جب باہر نکلے تو دنیا کے ہوش و حواس باقی باللہ کھو بیٹھا ہے، کبھی ادھر مدہوش ہوئے ہیں۔ اللہ 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 زبان پہ جاری ہے، اور باقی باللہ بننے کی تاب نہ لا سکا اور واصل بحق ہو گیا، اس کی روح پرواز کر گئی۔ کسی محفل میں نے عرض کیا تھا کہ ولی کی ولایت کی فائل جب مدینہ منورہ پڑی رہتی ہے، جب اس پہ سائن ہو جاتے ہیں کہ اس کو غوث سے اوپر کا درجہ دے دیا گیا ہے، نیچے درجے سے اوپر درجے پہ لے آئے ہیں، پھر وہ اس دنیا میں نہیں رہتا، پھر اس کا وصال ہو جاتا ہے۔ یہ اللہ والے جب بیمار ہوتے ہیں، ان کی زندگی کے آخری ایام ہوتے ہیں، ان میں بھی راز یہ ہوتا ہے کہ ان کی پرموشن کی فائل ٹیبل پہ کہتے ہیں صاحب کے ٹیبل پہ پڑی ہے، قاری صاحب دعا کیجئے، بس صرف سائن ہونے باقی ہیں۔ لیکن یہ دین اور روحانیت کی جو یہ پرموشن ہے، جب یہ ہوتی ہے، جب فائل پہ سائن ہو جاتے ہیں، اس منصب کی تاب بندہ بے نہیں لا سکتا، اس کا وصال ہو جاتا ہے۔ اتحادی توجہ ڈالی تھی، کیوں چھپایا تھا؟ جو بے نیاز کافروں کے جرمٹ میں سے مصطفیٰ کو گزارنے پر قادر ہے، وہ غار ثور میں 3 روز تک چھپائے بغیر بھی مصطفیٰ کو مدینے پہنچانے پر قادر تھا۔ معاملہ یہ تھا کائنات والوں، 3 راتیں غار کے اندر اس لیے رکھا ہے کہ مصطفیٰ کی توجہ اتحادی بڑھ جائے، ابو بکر کا ظاہر مصطفیٰ کے ظاہر کی طرح ہو جائے، باطن مصطفیٰ کے باطن کی طرح ہو جائے۔
بیکی کی ایک روایت سنا تو حضور جب ہجرت فرما گئے، اس لیے حکمت تھی 3 دن رکھنے کے لیے۔ مدینہ منورہ سرکار جب پہنچے تو حضور زمین پہ تشریف فرما ہیں، بیٹھے ہوئے ہیں، مخدوم بیٹھتا ہے، خادم کھڑا ہوتا ہے۔ مخدوم خادم کھڑا ہوتا ہے، کبھی ایسا نہیں ہوا کہ خادم بیٹھا ہو اور مخدوم کھڑا ہو۔ جب مدینہ منورہ میں دھوم مچ گئی کہ حضور ہجرت فرما کے تشریف لے آئے، اب حضور تو تشریف فرماتے چادر پہ، جو بھی ملنے کے لیے آتا تو وہ ابو بکر کو سلام لیتا، وہ حضور سے مصافحہ کرتا۔ سیدنا ابو بکر صدیق سے مصافحہ جو بھی کہا تو آپ اس کا ہاتھ پکڑ کے کہتے یہ ہے میرے آقا، یہ ہے میرے آقا۔ مصافحہ حضور سے کرنا ہے، جو آتا ہے وہ خادم کھڑا ہے، خادم سے مصافحہ کر رہا ہے، مصطفیٰ تو نیچے بیٹھے ہیں، اس کا ہاتھ پکڑ لیتے، فرماتے ہیں یہ ہیں ہمارے آقا و مولا، یہ ہیں ہمارے ماں۔ نیچے چادر بھی بچھائی، حضور توجہ اتحادی ابو بکر پہ غار ثور میں ڈالی اور مصطفیٰ کی صفات کا مظہر بن گئے۔ جو بھی آتا ابو بکر کے چہرے میں وہ دعا کے مکھڑے کے اس مظہر کو دیکھتا، جلوہ مصطفیٰ کا اظہار ابو بکر سے چہرہ ہوتا تھا، اور جو بھی آتا پھر حضور سے سلام لیتا۔ یہ توجہ اتحادی کے لیے غار کے اندر رکھا تھا۔